انسان کو بسا اوقات یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، اس کا کوئی بڑا انجام تو نہیں ہے نا، کوئی بڑی وعید نہیں ہے اس کے متعلق، تو انسان کہتا ہے کہ صغیرہ گناہ کر لیتے ہیں، یہ انسانی طبیعت میں یہ شیطان وسوسہ انسان کو ڈالتا ہے۔ تو امام ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے آیت میں صغیرہ کا تذکرہ پہلے کیا اس وجہ سے تاکہ وہ متنبع کر دے کہ صغیرہ بھی لکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صغیرہ گناہ لکھا نہیں جاتا، تو اللہ رب العالمین نے متنبع کرنے کے لیے صغیرہ کو پہلے بیان کیا اور بعد میں کبیرہ کو بیان کیا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ جب صغیرہ لکھا جاتا ہے تو کبائر جو گناہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، وہ تو بلولا لکھے جائیں گے۔ تو انسان کو ہر وقت یہ چیز مستحضر رہنی چاہیے کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ہر قول، ہر فعل، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ تو انسان دیکھ لے میں جو بات کرنے لگا ہوں، جو عمل کرنے لگا ہوں، میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھو۔ صحابی بیان کرتے ہیں، امام طبرانی نے اپنی معجم میں یہ حدیث بیان کی، سیدنا سعد بن جنادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام جب غزوہ حنین سے فارغ ہو گئے تو ہم ایک چٹیل میدان پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، لئی صفی شیء، جس میں کوئی نہیں تھا، یعنی کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی عمارت، یعنی خالی ایک میدان تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا، نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ یعنی بالکل خالی میدان ہے، اس میں سے تم اکٹھا کر کے لاؤ، جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کرو۔ تو کوئی چھوٹی لکڑی، خشک لکڑی، کوئی لکڑی کا چھوٹا ٹکڑا یا ایندھن کی کوئی بھی چیز ملی تو کہتے ہیں ہم نے وہ سب ایک جگہ پہ جب اکٹھی کی تو اس کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اکٹھی کرتے کرتے کیا ہو گیا، ایک ڈھیر لگ گیا چھوٹی چیزوں کا بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اترون ھذا، اس کو دیکھ رہے ہو، فکذلک تجمع الذنوب علی الرجل منکم کما جمعتم ھذا، اسی طرح انسان پر اس کے گناہوں کو بھی اکٹھا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسا ڈھیر لگ جاتا ہے جیسے ابھی تم نے جمع کیا، یعنی تم نے بھی ایک ایک لکڑی اکٹھی کی ہے نا، بالکل چھوٹی چھوٹی لکڑی، انسان اس کو اکیلا دیکھتا ہے تو کہتا ہے تو بالکل چھوٹی چیز ہے، لیکن جب یہ چھوٹی چھوٹی ہی ملتی ہیں تو ایک بڑا پہاڑ بن جاتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے اور ایک ایک روپیہ کر کے بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح صغائر جمع کرتے کرتے انسان پر بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے مثال کے ذریعے سمجھایا، پھر فرمایا فلیتق اللہ رجل، بندے کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے، ولا یذنب صغیرۃ ولا کبیرۃ، گناہوں کو چھوڑ دے، نہ چھوٹا کرو نہ بڑا کرو، فانھا محصاۃ علیہ، یہ شمار کیے جا رہے ہیں، چھوٹے گناہ بھی شمار کیے جا رہے ہیں۔ ایک تابعی ہیں سعد بن بلال یا بلال بن سعد رحمہ اللہ، بڑے زاہد تھے، بیان ان کے اقوال زہد و ورع سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کو ضرور ان کا سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ انسان اس چیز کو دیکھے، اس کو سامنے رکھے کہ وہ نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہے، وہ ذات تو بڑی ہے نا جس کی نافرمانی کر رہے ہو، خواہ چھوٹی نافرمانی کر رہے ہو، تو جس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو اس کو دیکھو وہ کتنی بڑی ذات ہے، تو اس کے لائق نہیں ہے کہ انسان اس کی نافرمانی کرے، خواہ چھوٹا عمل ہو خواہ بڑا ہو۔ تو صغائر سے بھی بچنا چاہیے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے بلکہ ایک حدیث میں بھی وارد ہے، فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو کہ چھوٹا سمجھ کے تم کر لو۔ بعض صحابہ کرام جیسا کہ غالباً سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ وہ گناہ جن کو تم چھوٹا سمجھ کے بڑی آسانی سے کر لیتے ہو، ہم اور تم ایسے سمجھتے ہو جیسے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی تھی تو اس کو اڑا دیا، یعنی ناک پہ جب مکھی بیٹھتی ہے تو انسان ایسے ہاتھ مارتا ہے تو یعنی بغیر کوئی پرواہ کیے، بغیر کسی ٹینشن کے، کہتے ہیں تم گناہ کرتے ہو اور تم اس طرح خیال کرتے ہو جیسے کہ مکھی بیٹھی تھی تو اڑا دی، کوئی ٹینشن نہیں۔ کہتے ہیں ہم اس طرح کے گناہوں کو، ان چھوٹے گناہوں کو ایسے سمجھتے تھے جیسے ہمارے اوپر ایک پہاڑ ہے، جیسے یہ گناہ کیا ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے ایمان کی زیادتی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔